اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے والے سبق میں کچھ اسباق میں ہم نے مرکب اضافی کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھا، اس کی نحوی ترکیب بھی کی اور اس کی قرآن پاک سے ایگزامپلز بھی ہم نے تلاش کی۔ آج کا سبق ہے مرکب توصیفی۔ اب جب آپ دو مفردات کو آپس میں ملانے کی بات کر رہے ہیں تو جو مرکب بن رہا ہے تو یقیناً ان دونوں کی کچھ کوالٹیز ہیں، وہ جو دو اسما جن کو کہ آپ آپس میں ملاتے ہیں۔ تو پچھلے مرکب اضافی میں ہم نے نکرہ پلس معرفہ کا فارمولہ آپ کو بتایا تھا، اور اس دفعہ جو ہم آپ کو فارمولہ بتا رہے ہیں وہ ہے معرفہ پلس معرفہ، یعنی دو اسم ہوں، مفرد ہوں، اور پہلا والا بھی معرفہ ہو اور دوسرا والا بھی معرفہ ہو، تو دونوں آپس میں مل کر مرکب توصیفی بنیں گے۔ ایک اور فارمولہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر وہ دونوں نکرہ ہوں تو نکرہ پلس نکرہ از اکول ٹو مرکب توصیفی ہو جائے گا۔ پہلا جو جز ہوگا، جو مرکب ہے تو اس کے دو اجزاء ہیں، یہ جو دو اجزاء میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو جو پہلا جز ہوتا ہے اس کا نام موصوف ہوتا ہے، اس کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے والے جز کو صفت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یوں کہتے ہیں کہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی بنتا ہے۔ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی میں کیا فرق ہے کہ مرکب توصیفی دراصل وہ مرکب ہے جس میں دوسرا جز پہلے جز کی، یعنی جو دوسرا جز نا یہ صفت، یہ پہلے والے جز کی یعنی موصوف کی کوئی اچھائی، برائی، چھوٹائی، بڑائی وغیرہ بیان کرتا ہے، یوں۔ اچھا، اب یہ جو بات بتائی ہے کہ اگر دو معرفہ ہوں، اگر دو نکرہ ہوں، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ دیکھیے، چھوٹی سی بات ہے لیکن میں نے ایکسپلین اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ چاہے وہ معرفہ ہو یا نکرہ ہو تو دوسرا والا بھی اسی کے مطابق ہوگا، لیکن ضروری یہ ہے کہ اگر موصوف واحد ہو تو پھر اس کی صفت بھی واحد آنی چاہیے، آتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس کی قرآن پاک سے ابھی آپ کو اگزامپل دکھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر موصوف وہ تثنیہ کا صیغہ ہو تو پھر صفت بھی تثنیہ ہونی چاہیے، ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جمع کا صیغہ ہو موصوف تو پھر اس کی صفت بھی جمع ہوگی۔ یہ بات تو واحد تثنیہ جمع کے حساب سے بات بتائی آپ کو۔ اب مذکر مؤنث کی بات کر لیتے ہیں، تو مذکر اور مؤنث میں بھی ان دونوں میں آپس میں مطابقت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث۔ یہ دو باتیں آپ کی سمجھ آ گئی؟ ابھی اس کو قرآن پاک سے بھی دکھاتے ہیں۔ اعراب کی جہاں تک بات ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ جو موصوف ہوتا ہے نا، تو موصوف کا جو بھی اعراب ہوگا وہ مل جائے گا صفت کو۔ اگر موصوف حالت رفع میں ہوگا تو اس کی وجہ سے صفت بھی حالت رفع میں ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں نے ان تینوں باتوں کو لکھ دیا ہے کہ اگر موصوف مرفوع تو صفت مرفوع، اگر موصوف منصوب تو صفت منصوب، اگر موصوف مجرور تو صفت مجرور۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو یوں کہیں گے کہ جو صفت ہوتی ہے، صفت، اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے موصوف کے اعراب پہ، یعنی وہ تابع ہوتا ہے موصوف کے اعراب پہ۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اب ہم قرآن پاک سے آپ کو کچھ ایسی ایگزامپلز دکھاتے ہیں کہ یا تو وہ دونوں معرفہ ہوں گے یا وہ دونوں نکرہ ہوں گے، اور ان میں یہ شرائط بھی پائی جائیں گی۔ جیسے سب سے پہلا جو میں آپ کو صیغہ دکھاتا ہوں وہ آ رہا ہے الصراط المستقیمہ۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو وقف نہیں کیا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ ذرا چیک کریں۔ ابھی بتایا تھا کہ معرفہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب توصیفی ہوتا ہے، تو کیا الصراط یہ معرفہ ہے؟ ہاں، یہ معرف باللام ہے، الف لام داخل ہوا ہے۔ المستقیم، اس پہ بھی معرف باللام ہے اور الف لام داخل ہوا ہے، اس وجہ سے یہ بھی معرفہ ہے۔ تو معرفہ پلس معرفہ کا فارمولہ یہاں پر لگ رہا ہے۔ اچھا، وہ جو شرائط تھیں ان کو بھی مد نظر رکھ لیتے ہیں کہ الصراط یہ واحد تثنیہ جمع کے حساب سے واحد ہے، تو المستقیم یہ بھی واحد ہے، یہ بات بھی صحیح ہو گئی۔ اچھا، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ الصراط مذکر ہے تو اس کی صفت المستقیم یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اعراب کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں الصراط کے طا کے اوپر فتح ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ منصوب ہے۔ اب یہ کسی وجہ سے منصوب بنا ہے، پیچھے فعل آ رہا ہے، یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ الصراط کا اعراب تو اس کو اس کے فعل نے دیا، منصوب کر دیا۔ المستقیم کے اوپر جو فتح ہے
یعنی المستقیم جو حالت نصب میں ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ خود اپنے موصوف کے اعراب کا تابع ہے، تو چونکہ اس الصراط یہ منصوب تھا، تو اس وجہ سے المستقیم یہ بھی منصوب ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ یوں نہ کہا کریں کہ موصوف نے صفت کو نصب دیا یا جر دیا، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ایک مثال اور لیتے ہیں۔ یہ تو تھی معرفہ کی مثال آپ کو دکھائی تھی نا، جس میں دونوں معرفہ تھے۔ تو کوئی ایسی مثال آئے جس میں نکرہ ہو، تو دیکھیں عذاب عظیم، اس طرح کے عذاب علیم۔ یہاں پر یہ بھی بات نوٹ کر لیں، اس کا ترجمہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ الٹا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو دو اجزاء ہوتے ہیں، اس میں سے دوسرے والے جز کا پہلے کرتے ہیں عظیم، یعنی بڑا عذاب، یوں ترجمہ کریں گے۔ عذاب عظیم کا ترجمہ ہوگا بڑا عذاب۔ عذاب علیم آتا ہے نا، علیم دردناک عذاب، تو یہ اس کا الٹا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اور یہاں پہ دیکھیں اعراب بھی عظیم ان کا وہی ہے اعراب جو کہ عذاب ان کا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی یہ حالت رفع والے اعراب آ رہے ہیں، کوئی حالت نصب والے یا جر والے بھی اعراب آ جاتے تو ہمیں زیادہ اور ایگزامپل مل جاتی۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ کارنر پہ یہاں پر آیا ہے ثمنن قلیلا۔ اب یہ جو ثمنن قلیلا ہے، ثمنن کا کیا اعراب ہے؟ منصوب ہے، ٹھیک ہے، اور قلیلا یہ بھی منصوب ہے۔ اچھا، نکرہ یہ بھی ہے، نکرہ یہ بھی ہے، تو نکرہ پلس نکرہ از اکول ٹو مرکب توصیفی کا یہ فارمولہ ہو گیا ہے۔ تو قلیل قیمت، کم قیمت، الٹا ترجمہ کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، یہ مذکر کی بات ہو رہی تھی، اب ذرا مونس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی مونس کا صیغہ ہوگا اور وہ موصوف ہوگا تو اس کی صفت کیا ہوگی؟ اس کی صفت بھی مونس ہوگی۔ جیسے میں آیتم بینتن قرآن پاک میں آیا سورۃ البقرہ کے اندر، آیتن بینتن۔ اب اس کا الٹا ترجمہ کریں گے، بینتن روشن اور آیتن نشانی، روشن نشانی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ترکیب میں آپ اس کو اس طرح کریں گے کہ آیتی موصوف بینتن صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بنا؟ مرکب توصیفی۔ اب سمجھ آئی بات؟ اچھا، یہ جو ابھی ساری آپ کو باتیں بتائی ہیں، تو اس میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جہاں پہ ایگزیمپشنز ہوتی ہیں، جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ آیتن یہ مونس کا صیغہ ہے، تو پھر اس کی صفت بھی مونس آئے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں اور اس میں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا نظر آیا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ تھوڑی سی میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کی مثال دکھاتا ہوں۔ دیکھیں آپ کے پاس ایک مرکب آیا ہے جو دو مفردات پر مشتمل ہے۔ پہلا مفرد وہ ہے ازواج، اور دوسرا مفرد جو ہے وہ ہے مطہرہ۔ نکرہ پلس نکرہ از اکول ٹو مرکب توصیفی۔ اگر یہ فارمولہ لگائیں تو بھئی ازواج بھی نکرہ ہے اور مطہرۃن یہ بھی نکرہ ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ اگر تذکیر و تانیث کے اعتبار سے دیکھیں تو ازواج یہ زوج کی جمع ہے، مذکر ہے، اور مطہرۃن آخر میں گولتا، یہ کس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ ایک مؤنث ہے۔ تو ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ اگر یہ مذکر ہوگا موصوف تو صفت بھی مذکر ہوگی۔ بات دراصل یہ ہے، اس میں ایک اور قاعدہ آپ سماعت فرما لیں کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ موصوف اگر جمع مکسر ہو، ہے نا، دیکھیں زوج کی جمع ازواج، یہ ہے جمع مکسر، غیر ذوی العقول، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو پھر اس کی جو صفت ہے نا وہ واحد مؤنث آتی ہے۔ آتی ہے کہیں یا آ سکتی ہے کہیں، یہ دونوں باتیں، آتی ہے بھی کہہ لیں اور آ سکتی ہے یہ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے والا، اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ایک اور آپ کو مثال دیتے ہیں۔ یہ چونکہ رفع کی مثال تھی، دونوں حالت رفع میں تو ہے نا ایٹ لیسٹ۔ اب آپ کو جو ہم مثال دیں گے وہ ہے ایامن معدودتن۔ اب دیکھیں ایامن یہ بھی منصوب ہے، معدودتن یہ بھی منصوب ہے۔ ایامن نکرہ ہے، معدودتن یہ بھی نکرہ ہے، صحیح ہے۔ کیا کیا ان دونوں میں کمپیئر کریں، کیا کیا کامن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تذکیر و تانیث کے، اچھا واحد بھی دیکھ لیں، واحد یہ بھی واحد ہے ایامن، سوری واحد نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ بات اچھی آ گئی دماغ میں۔
یہ جمع ہے ایک بات، اور اس کے حساب سے جو ابھی جمع ہونی چاہیے، موصوف جمع ہونا چاہیے، اور وہ بھی اس کی صفت بھی جمع ہونی چاہیے، وہ والی بات یہاں پہ بڑی صحیح آئی ہے کہ معدودت، یہ تو جمع نہیں ہے۔ اگر ایام یوم کی جمع ہے تو آپ ذرا دھیان سے سوچیں کہ یوم کی جمع جب ایام بنائیں گے تو یہ سالم ہے یا مکسر ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو مکسر ہے، ٹوٹ گئی نا، یوم کا صیغہ سلامت نہ رہا ایام میں، ایسی بات ہے نا، تو یہ جمع مکسر۔ اچھا ایام کوئی جاندار ہے؟ نہیں، یوم تو غیر ذوی العقول ہو گیا۔ وہ قاعدہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موصوف اگر، یہ موصوف ہے ایام یوم کی جمع ہے، یہ اگر جمع مکسر ہو اور عاقل نہ ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، تو یہ آ گئی واحد مؤنث اس کی صفت۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ لیکن سکتے ہیں والی بات جو ہے یہ کیا ہے؟ سکتے ہیں والی بات دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایامن کی جو ہم صفت لائے ہیں یہاں پر، جو قرآن پاک میں آئی ہے وہ سکنے والی بات، تو اس کی جمع مؤنث سالم بھی آ سکتی ہے۔ یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس کی جو جمع ہے وہ جمع مؤنث سالم بھی آ سکتی ہے۔ وہ دیکھیں، میں آپ کو کوئی اگزامپل اگر مجھے ملے جس میں جمع مؤنث سالم آ رہا ہو تو وہ میں آپ کو یہاں پہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں جس طرح سے یہ میرے پاس آئی ہے، یہاں پہ بھی ایام یہ جمع ہے یوم کی، جمع مکسر ہے، لیکن جب اس کی معدودت نہیں ہے، اب یہ ہے معدوداتن، اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ ہے جمع مؤنث، واحد کا صیغہ نہیں آیا، یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ان دونوں کے درمیان تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے والی بات ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ ہاں البتہ جو اس سے پہلے ہم لے کر آئے تھے جو معدودت تھا، تو اس میں یہ بات بھی مانی جائے گی کہ ایام جمع تھا اور معدودت جو ہے وہ واحد تھا، تو وہاں پر تو افراد کے اعتبار سے بھی نہیں تھا مطابقت، لیکن یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں کہ ایام جمع ہے تو معدودات بھی جمع ہے، دونوں جمع کے صیغے ہیں، یہ جمع اور جمع یہاں تو مطابقت ہو رہی ہے لیکن مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ضمناً ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کسی کا نام ہوتا ہے موصوف بنتا ہے لیکن وہ کبھی صفت نہیں بنتا، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ضمائر آپ نے پڑھے ہیں، پچھلے اسباق میں ہم نے ضمائر پڑھے، ضمیر مرفوع منفصل پڑھی، پھر اس کی متصل پڑھی، منصوب پڑھی، مجرور پڑھی۔ جتنے بھی یہ ضمائر ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں، لیکن ضمائر یہ کبھی نہ تو موصوف بنتے ہیں اور نہ صفت بنتے ہیں۔ تو جب ہم آپ کو یہ فارمولہ بتا رہے تھے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ پلس معرفہ جو ہوتا ہے وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، تو وہ ضمائر بھی تو معرفہ ہوتے ہیں، ہر ضمیر معرفہ ہے، لیکن اس قاعدے سے باہر ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں گے، ضمیر نہ موصوف بنے گی اور نہ ہی ضمیر صفت بنے گی، اتنی بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ اچھا اسی طریقے سے ایک اور بات نوٹ کر لیں اس میں اشارہ کے بارے میں، بلکہ وہ میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں، آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے مل جائے۔ تو یہ مجھے انشاءاللہ بھی ملتی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں ذالکا، یہ ایک اسم اشارہ ہے۔ آپ نے معرفہ کی 7 اقسام پڑھی ہیں کہ اگر کسی بھی ورڈ کو یہ چیک کرنا ہو کہ آیا کہ وہ معرفہ ہے کہ نہیں ہے، تو آپ بتاتے ہیں کہ معرف باللام ہونا چاہیے، یا پھر وہ علم ہونا چاہیے، یا پھر اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، اس میں موصول ہونا چاہیے، یہ معرف بالاضافت و معرف بالندا۔ تو دیکھیے اس میں اشارہ تو یہ ہے، تو یہ معرفہ ہے، تو کیا الکتابو جو اس کے بعد آ رہا ہے تو یہ معرف باللام ہونے کی وجہ سے معرفہ نہیں ہے کیا؟ یہ تو دونوں معرفہ ہیں، تو کیا یہاں بھائی معرفہ پلس معرفہ کا فارمولہ لگے گا؟ نہیں، یہاں پہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا اب ایک اور آپ کو ایسی مثال دکھا دیتا ہوں جس میں وہ ترکیب کے حوالے سے تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایک مثال دکھائی ہے، اس وقت مال قوم ظالمین۔ اب القوم
دیکھیے یہ اس کا جو کسرہ ہے یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ مع نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مع ہمیشہ مضاف بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مع نے مضاف بن کر، اور یہ پھر القومی، یہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو لہذا القومی یہ ہے مجرور۔ اب چونکہ القومی مجرور ہے تو اس کی اتباع جو کر رہا ہے اس کے بعد آنے والا الظالمین، وہ بھی مجرور ہے، کیونکہ القومی مجرور ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ تو یہ الظالمون سے بنا تھا نا، الظالمون حالت رفع میں تھا، تو حالت نصبی اور جری، الظالمین نصبی الظالمین جری، دونوں الظالمین۔ تو کیسے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ الظالمین نصبی ہے یا جری ہے؟ تو ہم بتا دیں گے دیکھ کر کہ اس سے پیچھے اس کا موصوف آ رہا ہے، جو موصوف القومی آ رہا ہے، جو اعراب اس کا ہے وہی اعراب اس کا بھی ہوگا، تو لہٰذا یہ دونوں حالتیں جری کے اندر دونوں مجرور ہیں۔ ترکیب کس طرح سے کی جائے گی اس کی؟ آپ مع کو بنائیں گے مضاف، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ نکرہ پلس معرفہ کا فارمولہ لگا دیں اور مع کے بعد مع کو مضاف بنا دیں، القومی کو جو ہے وہ مضاف الیہ بنا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ القومی کے بعد آگے وہ جڑ رہا ہے نا کسی سے، تو پہلے پوری بات کی جائے گی۔ القومی کو بنائیں گے موصوف، الظالمین اس کو بنائیں گے صفت، پھر کہیں گے کہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کیا ہوا؟ پیچھے کیا ہے؟ پیچھے مضاف ہے مع، تو مضاف کو کیا چاہیے؟ مضاف الیہ چاہیے، تو وہ مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ مع کا، اور پھر مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مرکب اضافی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس کے بعد جو اب آپ اگلی ویڈیو دیکھیں گے اس کے اندر میں آپ کو دو تین باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو نحوی ترکیب بتاؤں گا مرکب توصیفی کی، اور میں آپ کو اس میں یہ بات بھی بتاؤں گا جو اب آپ ویڈیو اگلی دیکھنے جا رہے ہیں، کہ ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفتیں بھی آتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک موصوف اس کی کوئی ایک ہی صفت ہو یہ ضروری نہیں ہے، ایک سے زیادہ صفات آتی ہیں۔ آئیے چلیے وہ اگلے لیسن میں ہم دیکھتے ہیں۔